اللہ کا انصاف یہ ہے، اگر آپ نے کوئی نیکی کا ارادہ کیا، آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور رات میں بستر پہ سونے کے پہلے آپ نے موبائل کے اوپر الارم لگایا کہ میں رات کو 3 بجے اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھوں گا، پکا ارادہ آپ نے کیا، لیکن تھکے ہارے تھے، نیند آ گئی، سوئے رہ گئے اور 3 بجے رات میں فجر آپ تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھ پائے۔ اللہ کے نبی فرماتے جب بندہ نیکی کا پکا ارادہ کرتا ہے اور کسی وجہ سے وہ نیکی نہیں کر پاتا ہے، اللہ کہتا ہے اکتبوا لہ حسنۃ، میرے بندے کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ اس نے کیا نہیں تھا، ارادہ کیا تھا، پکا ارادہ کیا۔ اور اگر بندہ وہ نیکی کا کام کر لیتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اکتبوا لہ 10 حسنات، اس کے نام اعمال میں 10 نیکی لکھ دو۔ نیکی کا ارادہ کیا تو 1 نیکی کا ثواب، اور نیکی کر لیا تو 10 نیکی کا ثواب۔ اس کے بعد ایک اور بندہ آتا ہے اور وہ گناہ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کے نام اعمال میں 1 گناہ لکھو۔ اس نے گناہ کا ارادہ کیا تھا، اللہ کہتا ہے 1 گناہ لکھو۔ اس نے گناہ کر لیا تھا، اللہ کہتا ہے 1 گناہ لکھو۔ اور ایک دوسرا انسان آتا ہے جو گناہ کا ارادہ کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے ہولڈ کرو، انتظار کرو، ویٹ کرو، دیکھتے رہو وہ گناہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ اگر بندے نے گناہ کا ارادہ کیا اور پھر ارادہ کرنے کے بعد اس نے گناہ نہیں کیا، اس نے اپنے دامن کو گناہ سے بچا لیا، اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اکتبوا لہ حسنۃ، میرے بندے کے نام اعمال میں 1 نیکی لکھ دو۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس نے تو کوئی نیکی کا کام نہ کیا، اس نے تو کوئی اچھا کام نہ کیا، اے اللہ اس نے تو برائی کا ارادہ کیا تھا، اس نے تو شراب پینے کا ارادہ کیا تھا، اس نے تو زنا کرنے کا ارادہ کیا تھا، اے اللہ اس نے غلط کام کرنے کا ارادہ کیا تھا اور بعد میں اس نے غلط کام نہیں کیا، اور تو کہہ رہا ہے کہ ہم 1 نیکی لکھ دیں۔ اللہ فرماتا ہے انما ترکھا من جرایا، میرے بندے نے میرے ڈر سے گناہ کو چھوڑا ہے، میرے خوف سے گناہ کو چھوڑا ہے، میرے بندے کے نام اعمال میں 1 نیکی لکھ دو۔ یہ ہے اللہ کا انصاف۔ اتنا کریم ہے ہمارا رب، اتنا رحیم ہے، اتنا مہربان ہے، اور ہم اتنے بڑے نالائق ہیں، ناشکر ہیں کہ اس اللہ سے ہم توبہ بھی نہیں کرتے۔ میرے بھائیو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ اپنا عذاب ہم پر نازل کرے؟ یہ جتنے پریشانیاں ہم پر آ رہی ہیں یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ ہم پر عذاب بھیجنا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ تو خود قرآن میں کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تم پر اپنا عذاب بھیج کر کے کیا کرے گا؟ اے میرے بندو اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے بن جاؤ، تم اللہ کے اوپر ایمان لانے والے بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کر کے کیا کرے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں فتنوں کے اس دور میں اگر ہم سے کچھ گناہ کے کام ہوئے ہیں ہم اللہ سے توبہ کریں اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اور جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بہت سارے نیکی کے کام آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کھجور کا ٹکڑا بھی اللہ کے راستے میں دے کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ یہ مدرسہ ہے، یہ مسجدیں ہیں، یہ دین کا کام ہے جہاں آپ سے چندے کی اپیل کی جا رہی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ سے چندہ مانگا جا رہا ہے، آپ سے باقاعدہ مولوی لوگ مائک پر آ کر کے آپ سے اپیل کر رہے ہیں، ورنہ قیامت کے پہلے تو ایک ایسا دور بھی آئے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے والا صدقہ لے کر کے نکلے گا، مال لے کر کے نکلے گا اور کوئی اس کا صدقہ قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ اتنا مال لوگوں کے پاس آ جائے گا، اتنا پیسہ لوگوں کے پاس آ جائے گا کہ صدقہ کرنے والا اور دان دینے والا دان دینا چاہے گا اور صدقہ کرنا چاہے گا مگر اس کے صدقہ کو کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ موقع ہے میرے بھائی جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں نیکی کر کے اور اس میں روزہ رکھ کر کے، تراویح پڑھ کر کے، تہجد پڑھ کر کے، قرآن پڑھ کر کے اپنی مغفرت کا سامان کر لو میرے بھائی۔ یہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، اور اس دور میں اپنے بچوں کی بھی فکر کرو۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں اپنی تقریروں میں کہ جب پیسہ دیا کرو اللہ کی راہ میں تو بچوں سے دلوایا کرو۔ اپنے گھر سے جاؤ تو عورتوں کو کچھ پیسہ دے کر کے جاؤ
کہ دیکھو میں جا رہا ہوں باہر، یہ پیسہ تم کو دے کے جا رہا ہوں، یہ زکات کا پیسہ ہے، یہ صدقہ خیرات کا پیسہ ہے، غریبوں کو دے دیا کرنا، کوئی مانگنے والا ہے تو دے دینا۔ اپنے گھر کی عورتوں کو یہ سکھاؤ میرے بھائی، اس لیے کہ جب ہم اچھی چیزوں میں، جب ہم بری چیزوں میں اپنے پریوار کو شامل کرتے ہیں۔ ابھی میں کار سے آ رہا تھا، راستے میں ریسٹورینٹ پڑا تھا دربھنگا میں، رادھے رادھے، ہمارے ڈرائیور صاحب بھی ساتھ میں تھے۔ ہم لوگوں کو بھوک بہت تیز لگی، جو دوپہر میں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ ڈرائیور صاحب نے کہا چلیے یہاں پہ کھانا کھاتے ہیں، بڑا اچھا ریسٹورینٹ ہے۔ میں گیا ریسٹورینٹ میں، بہت اچھا، کبھی آپ کا گزر ہو دربھنگا سے دیکھیے گا، بالکل ہائی وے کے اوپر ہے، بہت مشہور ہے وہاں کا ریسٹورینٹ۔ وہاں گئے تو ماشاءاللہ بڑا صاف ستھرا ریسٹورینٹ، اور کھانا بھی ایک سے ایک، اور اس کے بعد مٹھائیاں بھی ایک سے ایک۔ تو جانتے ہو پہلا خیال میرے دل میں کیا آیا؟ میرے دل میں خیال آیا کہ یار یہ تو فیملی کے لائق جگہ ہے، بچوں کو لے کے آنے لائق جگہ ہے، بڑا اچھا یہاں سسٹم ہے، نظام ہے۔ یعنی یہ ایک نیچرل بات ہے، ہم کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پریوار بھی اس میں شامل ہو جائے۔ ہم کوئی اچھی چیز کھاتے ہیں، سوچتے ہیں ہمارا پریوار بھی کھا لے۔ میرے بھائیوں، جہنم کی آگ سے ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے پریوار کو بھی بچانا ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اللہ قرآن میں کہتا ہے اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، بچانے کا انتظام کرو۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کیا کام کیا ہے؟ آپ ایک مہینہ چھوڑ دو، ایک سال چھوڑ دو، آپ ایک ہفتہ اور ایک دن کا حساب ہم کو بتا دو کہ آپ نے پچھلے ایک دن میں کتنے ایسے کام کیے ہیں جو آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے والے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو۔ چھوٹی چھوٹی نیکی کے کام، چھوٹے چھوٹے ذکر کے کلمات ہیں، آپ نے زبان سے پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آپ کو پڑھنے میں 5 سیکنڈ لگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آپ کو پڑھنے میں 2 سیکنڈ لگا، 3 سیکنڈ لگا، مگر اس کلمے کا ثواب کیا ہے؟ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پیارے ہیں اور زبان پر بڑے ہلکے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ کے ترازو پر بڑے بھاری ہوں گے، اور یہ 2 کلمے کون ہیں؟ یہی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طریقے سے آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات جو ہیں ان کا ثواب بہت زیادہ، اس کو آپ پڑھیں۔ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، صدقہ خیرات کریں، غریبوں کی مدد کریں، اور جب مدد کریں تو اس چکر میں نہ رہے کہ مائک پر میرا نام بولا جائے۔ ہمارے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، مائک پر جب تک نام نہ بولا جائے تب تک ہمیں لگتا ہے مولوی صاحب جب تک نام لے لے کہ ہمارے دعا نہ کرے، ہمارا دان قبول نہیں ہوا۔ ضروری نہیں ہے، کچھ نیکی ایسی بھی کرو آپ کو پتا ہو، اللہ کو پتا ہو۔ اللہ کے نیک بندے نیکی کرتے ہیں، دریا میں ڈال دیتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، میرے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور جب کھانا کھلاتے تو کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانا کھلا رہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے، ہم تو اللہ سے اپنا بدلہ چاہتے ہیں۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہمیں تو قیامت کے دن کا ڈر ہے۔ میرے بھائیوں، میری تقریر لاسٹ میں ہونے والی تھی، اور ابھی شاید بنگلہ زبان کے کوئی مقرر باقی ہیں جو آپ کے سامنے چندے کے لیے تقریر کریں گے، لیکن چونکہ پبلک دور دور سے آئی ہے اور جلسے والوں نے یہ سوچا کہ اگر بعد میں میرا نمبر آئے گا تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ چلے جائیں، اس لیے مجھے پہلے آتے ہی فوراً جو ہے 10 منٹ کے بعد مجھے بلا لیا گیا۔ میں ایک آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس مدرسے کے لیے جو واقعی میں، یعنی اس میں تو کوئی شک نہیں کرے گا کہ یہ علاقہ کافی پچھڑا ہوا ہے، اور اس علاقے میں مدرسے کی ضرورت تھی، اور اللہ جزائے خیر دے ہمارے بھائی شیخ نوشاد صاحب کو اور ان کے تمام جو رفقا ہیں جن کی محنتوں سے یہ جامعہ اسلامیہ عماریہ چل رہا ہے۔ آپ دعا بھی کریں
اور جاتے وقت آپ سے جو بھی بن سکے آپ تعاون کر کے جائیں، اس ادارے کو دان دے کر کے جائیں۔ اگر واقعی میں آپ کو دین سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ اس علاقے کے بچے بھی قرآن و حدیث کو سیکھیں اور یہاں کی نوجوان نسل بھی ایسی تیار ہو جس کے دل میں اللہ اور کہ رسول کی محبت ہو، تو یہ کام کر کے آپ جائیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے رب العالمین ہم سب کو اس دور میں، فتنوں کے اس دور میں جو بھی نیکی کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے جن بھائیوں نے اس مدرسے میں اب تک چندے اور دان دیے ہیں، اللہ ان کے دان کو، ان کے چندے کو قبول فرمائے، اور جو ابھی تک پیچھے رہ گئے ہیں اور ابھی تک انہوں نے اس کار خیر میں، اس نیکی کے کام میں حصہ نہیں لیا ہے، اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ آگے بڑھیں اور آ کر کے مدرسے میں تعاون کر کے جائیں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ اس علاقے کی پچھڑے پن کو دور کرے، اس علاقے کو بھی اور علاقوں کی طرح ترقی عطا فرمائے، یہاں کے لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اللہ تعالیٰ پیدا کرے، یہاں کا راستہ آسان ہو جائے، یہاں کی زندگی آسان ہو جائے، اللہ تعالیٰ یہاں کے لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔